الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم مفتاح العربیہ حصہ اول پڑھ رہے تھے، اس کے 4 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل اس کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسم اشارہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب اس اسم اشارہ کو کہتے تھے جس کے ذریعے سے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جس اسم اشارہ کو استعمال کر کے، جس اسم اشارہ کے ذریعے سے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، اور جس اسم اشارہ کے ذریعے دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ پھر جو اسم اشارہ قریب ہیں یا بعید ہیں، اگر ہم قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے، اگر وہ چیز مذکر ہوگی تو اسم اشارہ مذکر لائیں گے، یعنی چاہے اسم اشارہ قریب ہو یا اسم اشارہ بعید ہو، ہم جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ چیز مذکر ہوگی تو پھر ہم اسم اشارہ مذکر لائیں گے، اور اگر اسم اشارہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز اگر مؤنث ہوگی تو اسم اشارہ کو بھی مؤنث لائیں گے۔ اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ عز وجل نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں یعنی سبق نمبر 4 میں ہم نے جو اسم اشارہ استعمال کیا تھا وہ اسم اشارہ مذکر کے لیے تھے، ھذا اور ذالک۔ ھذا اسم اشارہ قریب تھا جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ذالک اسم اشارہ بعید تھا جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ھذا اور ذالک دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ھذا قریب کے لیے اور ذالک بعید کے لیے۔ آج انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 5 میں اسم اشارہ قریب اور بعید کے جو مؤنث ہیں، اسم اشارہ مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں اس سے ہم پڑھیں گے اور ان کا استعمال ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قریب کے لیے اسم اشارہ مؤنث ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ درس نمبر 5 یعنی سبق نمبر 5، ھذہ اریکۃ۔ ھذہ یعنی یہ، اریکۃ یعنی اریکۃ کہتے ہیں صوفہ کو۔ دیکھیں صوفے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ھذہ اریکۃ، یہ صوفہ ہے۔ ھذہ اریکۃ، یہ صوفہ ہے۔ ھذہ طاولۃ، ھذہ یعنی یہ، طاولۃ یعنی میز۔ ھذہ طاولۃ، یہ میز ہے۔ ھذہ ساعۃ، ھذہ یعنی یہ، ساعۃ یعنی گھڑی۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ دیکھیں گھڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ھذہ قلنسوۃ، ھذہ یعنی یہ، قلنسوۃ یعنی ٹوپی۔ ھذہ قلنسوۃ، یہ ٹوپی ہے۔ ھذہ قلنسوۃ، یہ ٹوپی ہے۔ ھذہ دراجۃ، ھذہ یعنی یہ، دراجۃ یعنی سائیکل۔ ھذہ دراجۃ، یہ سائیکل ہے۔ ھذہ دراجۃ، یہ سائیکل ہے۔ تلک اسطوانۃ، تلک یعنی وہ، تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تلک اسم اشارہ بعید مؤنث کے لیے ہے۔ تلک اسطوانۃ، تلک یعنی وہ، اسطوانۃ یعنی ستون۔ تلک اسطوانۃ، وہ ستون ہے۔ تلک اسطوانۃ، وہ ستون ہے۔ تلک حقیبۃ، تلک یعنی وہ، حقیبۃ یعنی بیگ۔ تلک حقیبۃ، وہ بیگ ہے۔ تلک حقیبۃ، وہ بیگ ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا جمل، ھذا یعنی یہ، جمل یعنی اونٹ۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔
تلکا ناقتن، تلکا یعنی وہ، ناقتن یعنی اونٹنی، تلکا ناقتن وہ اونٹنی ہے۔ ذالکا موزن، ذالکا یعنی وہ، موزن یعنی کیلا، ذالکا موزن وہ کیلا ہے۔ تلکا ساعتن، تلکا یعنی وہ، ساعتن گھڑی، تلکا ساعتن وہ گھڑی ہے۔ ہاذہ قلنسوۃن، ہاذہ یہ، قلنسوۃن ٹوپی، ہاذہ قلنسوۃن یہ ٹوپی ہے۔ تلکا قبعۃن، تلکا وہ، قبعۃن یعنی ٹوپ، تلکا قبعۃن وہ ٹوپ ہے، تلکا قبعۃن وہ ٹوپ ہے۔ ھذا طعام، ھذا یہ، طعام کھانا، ھذا طعام یہ کھانا ہے، ھذا طعام یہ کھانا ہے۔ ذالکا ماء، ذالکا وہ، ماء پانی، ذالکا ماء وہ پانی ہے، ذالکا ماء وہ پانی ہے۔ ھذہ دراجۃ، ھذہ یعنی یہ، دراجۃ سائیکل، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے۔ تلکا طاولۃ، تلکا یعنی وہ، طاولۃ یعنی میز، تلکا طاولۃ وہ میز ہے۔ ھذا یعنی یہ، مقراض یعنی کینچی، ھذا یعنی یہ، مقراض یعنی کینچی، ھذا مقراض یہ کینچی ہے۔ تلکا یعنی وہ، اریکۃ یعنی صوفہ، تلکا اریکۃ وہ صوفہ ہے، تلکا اریکۃ وہ صوفہ ہے۔ ھذہ حقیبۃ، ھذہ یعنی یہ، حقیبۃ یعنی بیگ، ھذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے۔ تلکا محفظۃ، تلکا یعنی وہ، محفظۃ یعنی بستہ، تلکا محفظۃ وہ بستہ ہے، تلکا محفظۃ وہ بستہ ہے۔ اب مصنف جملے دے رہے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے، چند جملے دے رہے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ تو آئیے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹوپ ہے، یہ کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے، اور ٹوپ کے لیے قبعۃ۔ یہ ٹوپ ہے، اس کی عربی ہوگی ھذہ قبعۃ، یہ ٹوپ ہے، ھذہ قبعۃ۔ وہ ٹوپی ہے، او کے لیے تلکا، اور ٹوپی کے لیے قلنسوۃ، وہ ٹوپی ہے، تلکا قلنسوۃ، وہ ٹوپی ہے، تلکا قلنسوۃ۔ یہ گھڑی ہے، یہ کے لیے ھذہ، اور گھڑی کے لیے ساعۃ، یہ گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اے کے لیے تو ھذہ بھی آتا ہے اور ھذا بھی آتا ہے، آپ یہاں ھذہ کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو گھڑی کا لفظ ہے، یہ گھڑی ہے، گھڑی یہ مؤنث ہے، گھڑی کی عربی جو ہے ساعۃ یہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کے اعتبار سے یعنی ساعۃ کے اعتبار سے ہم ھذہ لا رہے ہیں، ھذا نہیں لا رہے ہیں۔ اس طرح اس سے پہلے جو ٹوپی ہے، ٹوپی کی عربی قلنسوۃ آتی ہے، کیونکہ قلنسوۃ مؤنث ہے اس لیے ہم تلکا لائے، ذالکا نہیں لائے۔ اس طرح ٹوپ میں بھی، ٹوپ کی عربی قبعۃ آتی ہے، قبعۃ بھی کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے ھذہ لایا، ہم نے ھذا نہیں لایا، کیونکہ قبعۃ اور قبعۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے اس میں اشارہ مؤنث ہی لائیں گے، یعنی ھذہ ہی لائیں گے، یعنی یہ سمجھیں کہ جس کے آخر میں تا ہو عام طور پر عربی میں وہ مؤنث ہوتی ہے، عام طور پر۔ اس کے اور بھی قواعد ہیں، آپ آگے پڑھیں گے، بس اتنا یاد رکھیں کہ جس کے آخر میں تا ہو عام طور پر وہ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر آگے دیکھیں، وہ میز ہے، او کے لیے تلکا، میز کے لیے طاولۃ، وہ میز ہے، اس کی عربی ہوگی تلکا طاولۃ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں تلکا کیوں لا رہے ہیں، کیونکہ طاولۃ یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا ہے، اس لیے ہم تلکا لا رہے ہیں، ذالکا نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ ذالکا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ میز ہے تلکا طاولۃ، وہ میز ہے تلکا طاولۃ۔ یہ صوفہ ہے، یہ کے لیے ھذہ، صوفہ کے لیے اریکۃ، یہ صوفہ ہے، ھذہ اریکۃ، یہ صوفہ ہے، ھذہ اریکۃ۔ وہ گھڑی ہے، او کے لیے تلکا، گھڑی کے لیے ساعۃ، وہ گھڑی ہے، تلکا ساعۃ، وہ گھڑی ہے،
تلکا ساعتن یہ اونٹنی ہے، اے کے لیے ہاذہی، اونٹنی کے لیے ناقتن یہ اونٹنی ہے، ہاذہی ناقتن یہ اونٹنی ہے، ہاذہی ناقتن وہ اونٹ ہے، او کے لیے ذالکا اونٹ کے لیے جملن وہ اونٹ ہے، ذالکا جملن وہ اونٹ ہے، ذالکا جملن یہ گملہ ہے، اے کے لیے ہاذا اے کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے اور گملہ کے لیے عصیصن استعمال ہوتا ہے، یہ گملہ ہے، اس کی عربی ہوگی ہاذا عصیصن یہ گملہ ہے، ہاذا عصیصن وہ پودا ہے، او کے لیے ذالکا اور پودا کے لیے غرسن وہ پودا ہے، ذالکا غرسن کیونکہ غرسن مذکر ہے اس لیے ہم ذالکا لا رہے ہیں، تلکا نہیں لا رہے ہیں، وہ پودا ہے، ذالکا غرسن وہ پودا ہے، ذالکا غرسن یہ بیگ ہے، اے کے لیے ہاذہی اور بیگ کے لیے حقیبتن یہ بیگ ہے، ہاذہی حقیبتن وہ ظلمت ہے، وہ کی عربی تلکا ظلمت کی ظلمتن وہ بیگ وہ ظلمت ہے، تلکا ظلمتن وہ ظلمت ہے، وہ تلکا ظلمتن وہ سائیکل ہے، او کے لیے تلکا سائیکل کے لیے دراجتن وہ سائیکل ہے، اس کی عربی ہوگی تلکا دراجتن وہ سائیکل ہے، تلکا دراجتن یہ چراغ ہے، اے کے لیے ہاذا چراغ کے لیے مصباحن کیونکہ چراغ یعنی مصباحن یہ مذکر ہے اسی وجہ سے ہاذا لا رہے ہیں، ہاذہی نہیں لائیں گے بلکہ ہاذا لائیں گے اور کہیں گے ہاذا مصباحن یہ چراغ ہے، وہ طاق ہے، او کے لیے تلکا طاق کے لیے مشکاتن وہ طاق ہے، اس کی عربی ہوگی تلکا مشکاتن وہ طاق ہے، تلکا مشکاتن یہ گھڑی ہے، اے کے لیے ہاذہی گھڑی کے لیے ساعتن یہ گھڑی ہے، ہاذہی ساعتن یہ گھڑی ہے، ہاذہی ساعتن وہ ٹوپی ہے، او کے لیے تلکا اور ٹوپی کے لیے قلنسوۃن وہ ٹوپی ہے، تلکا قلنسوۃن وہ ٹوپی ہے، تلکا قلنسوۃن وہ صوفہ ہے، او کے لیے تلکا اور صوفہ کے لیے اریکتن وہ صوفہ ہے، تلکا اریکتن وہ صوفہ ہے، تلکا اریکتن یہ سوٹ کیس ہے، اے کے لیے ہاذہی سوٹ کیس کے لیے حقیبتن یہ سوٹ کیس ہے، ہاذہی حقیبتن یہ سوٹ کیس ہے، ہاذہی حقیبتن یعنی حقیبتن جو ہے یہ بیگ اور سوٹ کیس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سوٹ کیس ہے، ہاذہی حقیبتن یہ چابی ہے، یہ کے لیے ہاذا چابی کے لیے مفتاحن یہ چابی ہے، ہاذا مفتاحن مفتاحن کیونکہ مذکر ہے اسی وجہ سے ہم ہاذا لائے، ہاذہی نہیں لائے، یہ چابی ہے، ہاذا مفتاحن ہاذا مفتاحن وہ ستون ہے، او کے لیے تلکا ستون کے لیے استوانتن وہ ستون ہے، تلکا استوانتن وہ ستون ہے، تلکا استوانتن ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔